الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تصدیق کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک محبوب چیز کا ذکر فرماتے ہیں اور محبوب اپنے پیارے بندے کا ذکر ایک ہی آیت میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی پسندیدہ شے کا ذکر فرماتے ہیں کہ میری پسند دین ہے، اور اپنے پسندیدہ بندے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناپسند چیز کا بھی ذکر اس میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پسندیدہ چیز کو پسندیدہ میرے بندے کے ذریعے میں نے جو نا وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے پسندیدہ چیز یعنی دین حق کو اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناخوش ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہاں پر دو دین بتائے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کا دین بتایا گیا اور ایک اللہ کے علاوہ جو مخلوق دین بنا لی ہے اپنے ذہنوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے تجربوں سے، وہ دین کا اس میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دین تو ایک ہی ہے، دین حق تو ایک ہی ہے جو میرے اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا۔ یہ اس لیے بھیجا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمام دین جو لوگ اپنے ذہنوں سے بنا چکے ہیں، لوگ اپنے تجربوں سے بنا چکے، ان کو مٹانے کے لیے، ان پر غالب کرنے کے لیے میں نے اپنے دین کو بھیجا۔ لوگ اگر ناخوش ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میرا دین تو غالب ہے، میرا دین تو سچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کلام میں اشارہ دے رہے ہیں کہ دین میرا حق ہے، یہ دین کو اپنا لیں گے تو ہماری زندگی ہے، دین کو اپنا لیں گے تو ہماری عزت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عزت ہے دین سے ہی ہے اور ذلت جو ہے دین سے دوری میں ہی ہے۔ ایک منٹ، کیا آواز آ رہی ہے؟ آف۔ آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے دین کو قوی کرتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور ذلت کا فلسفہ حدیث شریف میں فرمایا، اور عزت اور ذلت کا فلسفہ کس طرح فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے دین کو عزت دی اس نے خود کو عزت دی، اور جس نے خود کو عزت دی اس نے اپنے دین کو ذلیل فرمایا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے دین کو عزت دی، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو ہمیشہ اپنی مرضی پہ مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس نے خود کو عزت دی، یعنی دین کو عزت دینے کی وجہ سے، دین کو مقدم رکھنے کی وجہ سے انسان کو اپنی جو ہے نا اس نے خود کو عزت دی، اور جس نے خود کو عزت دی یعنی ہمیشہ اپنی مرضی کو رکھا، اللہ اس کے رسول کی مرضی پر ہمیشہ اپنی مرضی کو مقدم رکھا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے دین کو ذلیل کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا دین ذلیل نہیں ہے، مطلب جو اللہ کے دین کو اپنا لیتا ہے، وہ دین حق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے جو وہ اپنا لیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو عزت کا فلسفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جو دین کو اپنا لیا، جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہمیں ملا ہے، اگر جو اس کو اپنا لیں گے تو اس میں عزت ہے۔ اگر ہم یہ جو دین اللہ اور اس کے رسول سے ملا ہے، اگر اس کے علاوہ ہم دوسرے دین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنا کوئی اور دین بنا لیں گے تو اس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مزید اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، صحابہ کے واقعات سے اس حدیث کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے دین کو کمزور کیا، یعنی خود کو طاقتور کیا، اس نے اپنے دین کو کمزور کیا۔ خود کو طاقتور کیا سے مراد کیا ہے؟ خود کی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے رکھا، خود کے ذہن کو اللہ کے منشا کے سامنے رکھا، تو اس نے اپنے دین کو کمزور کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو قوی کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو دین لے کر آئے وہ اپنی زندگی میں نافذ کرو، جو قانون بتایا اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرو۔ جس نے اپنے دین کو قوی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو بھی قوی کرتا ہے اور اس کے نفس کو بھی قوی کرتا ہے۔ تو یہاں پر عزت اور ذلت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دین کو قوی کرو، اسی میں عزت ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو تمہاری ذلت ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہے
کہ ٹاپ 10 صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے، 5ویں یا 7ویں مسلمان آپ وہ ہے. آپ کا واقعہ ایمان کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دین کی دعوت دیے فوراً قبول کر لیے. اب آپ کو چیلنج یہ تھا کہ وہ زمانے میں تمام لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، تمام لوگ اب یہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کی ماں بھی جو تھی آپ کی ماں بھی خلاف ہو گئی. اب آپ کی ماں کیسا خلاف ہو گئی؟ آپ کی ماں کو جب یہ خبر ہوتی ہے کہ میرا آپ کا بیٹا جو ہے نا دین قبول کر لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا وہ قبول کر لیا، تو آپ کو بڑی جو شدید طریقے سے جو ہے نا تکلیف ہوئی. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا اے سعد میں نے تیرے بارے میں جو سنا ہے کیا وہ صحیح سنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اے میری ماں تو نے جو میرے بارے میں سنا ہے ہر بار صحیح سنا ہے، اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے. تو نے جو سنا ہے کہ میں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اپنا لیا ہے وہ بالکل تو نے سچ سنا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے اے میرے بیٹے میں قسم کھاتی ہوں اگر تو یہ دین کو نہیں چھوڑے گا تو جو ہے نا میں جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں جو ہے نا اسی حالت میں مر جاؤں گی، اور تو میری اس حالت کو دیکھ کر تیرا دل پلٹ جائے گا اور تو پرانے دین پر واپس آ جائے گا. اگر پرانے دین پر واپس نہیں آئے گا تو لوگ تیری ملامت کریں گے. مطلب یہاں کیا ہے، ماں جو ہے نا سوشل بائیکاٹ کر رہی، ماں جو ہے نا ایموشنل ٹارچر کر رہی. ایموشنل ٹارچر کیا کر رہی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، ایک بیٹے کا دل بھی کیا ہوتا ہے کہ ماں کو تکلیف ہوئی تو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بیٹا کچھ ماں کے خلاف ہو جائے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں کیا کہتی ہے اے میرے بیٹے اگر تو وہ دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک کی پیاسی مر جاؤں گی، اگر تو وہ دین کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے. تو یاد رکھ تو یا تو اپنی ماں کو چوز کر یا اللہ اور اس کے رسول کو دین کو چن کر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ماں کی بات سن کے دین سے پلٹ جانا تھا، مگر آپ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین پر اتنے ثابت قدم تھے، اتنے مضبوط تھے، آپ اپنی ماں سے کہنے لگے اے میری ماں میں نے اللہ اور اس کے دین کو قبول کیا ہے، اب دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مجھے دین سے دور کرے. آپ جیسا یہ فرمائے ماں پھر بھی جو ہے نا اپنی ضد پر تھی، کیونکہ آپ کی والدہ تھی، بڑی ضدی تھی، کفر آپ کے اندر تھا، آپ اتنی ضدی تھی آپ کھانا پینا چھوڑ دیے، آپ جو ہے نا کمزور ہو گئی. آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آگے کہتے اے میری ماں، کیونکہ مشرک تو تھی، کفر تو تھا، مگر ماں کا ادب بھی تو تھا. آپ کہنے لگی اے میری ماں میں دین نہیں چھوڑ سکتا، تو کھانا پینا نہ چھوڑ، تو کھانا شروع کر دے، ماں تو مر جائے گی، تو کمزور ہو رہی ہے. مگر وہ ماں جو ہے نا سنتی نہیں. آخری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اتنا دن دیکھے کہ ماں جو ہے نا سن نہیں رہی. آپ نے کہا اے میری ماں میں تجھ سے تو محبت کرتا ہوں ماں، مگر تجھ سے زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ماں میری بات کو یاد رکھ، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ میں تجھ سے تو محبت رکھتا ہوں مگر تجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ فرمانے لگے ماں تیری تو ایک ہی جان ہے، تیرا ایک جسم ایک جان ہے. ماں اگر تیری ایک جسم ایک جان ہے، اگر تیرے پاس 1000 جانیں بھی ہوتی، 7 کے سامنے ایک کے بعد ایک کے بعد 2 3 4 کر کے 1000 کے 1000 جانیں بھی چلی جاتی تو میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑتا. تو آپ فرما رہے ہیں اپنی ماں کو، اتنی ماں کو تکلیف ہے، مگر آپ کے اندر دین کی اہمیت دیکھیے، دین کی ثابت قدمی دیکھیے کہ دین کو آپ نے عزت دی. پہلے حالانکہ آپ دین جب قبول کرنے سے پہلے آپ کی حالت یہ تھی کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، مگر اتنے ماحول میں بھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لوگ ملامت کرنے والے ہو گئے، ماں خلاف ہو گئے، مگر ماں خلاف ہونے کے باوجود بھی اتنا پیارا جملہ فرما رہے کہ ماں تیری 1000 جانیں بھی ہوتی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کرتا. میرے پاس سب سے اہمیت والی چیز دین ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کے پاس زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول تھے، اللہ اور اس کے رسول کا دین تھا. اپنے نفس کو نہیں رکھے، اپنی مرضی کو نہیں رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے دین کو عزت دی اس نے خود کو عزت دی. یہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دین کو عزت دی. جب دین کو عزت دی اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر قیامت تک جاری فرما دی. اللہ تعالیٰ جب عشرہ مبشرہ کا ذکر آئے گا آپ کا بھی ذکر جاری ہوگا. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب دین سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، تو بندے کے اندر یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. کوئی بھی ملامت کرنے دو، ہزاروں ایک طرف ہو جان دو، اگر اس کو ملامت کرنے والے آ جائے اور اس کے سامنے دین ثابت قدم رہ جائے، دین اس کے اندر آ جائے، تو وہ دین کو جو ہے نا پریورٹی دے گا، دین کو مقدم رکھے گا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص بتا رہے کہ میں نے دین کو مقدم رکھا تو مجھے عزت ملی، اور میری ماں جب میری بات سنی تو اس کا دل پگھل گیا، اور وہ دل اس کا نرم ہو گیا، وہ ایمان والی ہو گیا اور وہ کھانا پینا شروع کر دی. مطلب کیا ہے، ایمان والا جب دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو قبول کر لیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اس کی گفتگو سے سامنے والے کے قلب کو اثر پڑتا ہے، اور اس کے قلب پہ ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ بھی ایمان والے بن جاتے ہیں. اور ایک واقعہ کو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک عاشق رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
ایک بار آپ حد سے واپس آ رہے تھے کہ دین کیسا مقدم تھا اور ہمارے پاس کیا دین مقدم ہے. ہم دیکھیں زندگی میں صحابہ کی زندگی، صحابہ سے بہتر مثال ہمیں نہیں ملتی. آپ فرماتے آپ ایک مرتبہ حد سے واپس آ رہے ہیں، حد سے جب واپس آ رہے ہیں آپ راستے میں زار و خطا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ساتھیاں تھے پوچھنے لگے ہیں امیر المومنین آپ کس بات پہ روتے ہیں، کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں میں رو اس بات کے رہا ہوں، میں ایک وقت کو یاد کر رہا ہوں. وہ وقت ایسا وقت تھا، ایک زمانہ تھا، دین میرے پاس نہیں تھا، جہالت ہی جہالت میرے پاس تھی، کفر میرے پاس تھا، شرک میرے پاس تھا، میں یہ دلدل میں تھا. تو آپ فرمانے لگے وہ وقت کو یاد کر کے رو رہا. وہ وقت کیا تھا؟ وہ وقت میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑا کرو. 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑا کر پایا تھا، اور جب میں 5 اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر پایا تو میرے والد نے اتنا مارا میں رونے لگا. وہ وقت کو یاد کر رہا ہوں. وہ وقت ایسا تھا کہ میرے پاس دین نہیں تھا، دین نہیں ہونے کی وجہ سے میں ذلیل ہوتا، 5 اونٹ میں لائن میں کھڑا نہیں پڑتا. اور آج کا دین ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام لوگ سیدھے راستے پہ. تو آپ کیا فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جو بھی مجھے عزت ملی ہے، ایک زمانہ تھا میں ذلیل ہوتا تھا، ذلت اور رسوائی میرا مقدر تھا، مگر جب میں اللہ اور اس کے رسول کو حق دین کو میں نے اپنا لیا، جب میں نے حق دین کو اپنا لیا تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا. اور عمر کو دین کی برکت سے لوگ جو ہے نا مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے نا سیدھے لائن میں کھڑے. تو پتا کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے. اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ ہم مخلوق کے بنائے ہوئے، لوگوں کے بنائے ہوئے، مطلب دوسروں کے بنائے ہوئے دین کیا ہے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے دین کیا ہے؟ غیر مسلموں کے لیے ان کے بنائے ہوئے دین کیا ہے؟ کسی نے بت کی پرستش کر لی، کسی نے چاند کی پرستش کر لی، کسی نے پانی کی، آگ کی، سورج کی پرستش کر لی. یہ تو غیر مسلم ہو گئے. مگر مسلمانوں میں بھی کیا کیا؟ مسلمانوں میں بھی کیا کیا؟ اپنے ذہنوں سے اپنے قانون بنا لیا، اللہ اور اس کے منشا کو چھوڑ کر اپنی مرضی ہر معاملے میں اپنی مرضی رکھے، ہر معاملے میں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی خبر میں سوال ہوگا، بتا تیرا دین کیا ہے. ماں دین کا دین کی اہمیت کا اس سے پتا چلتا ہے کہ مرتے جو پہلے پرسش ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. مطلب کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ تھا، یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو دین بن گئے تھے اس پہ دین کا اپنا دین بنا لیا تھا، یا اللہ اور اس کے رسول کے دین، اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ تھا. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اس کو اپنانا ہے، اس کے علاوہ جو دین ہے اس کی نفی کرنا ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کا دین کیسا ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا دین ملے گا جب اولیاء اللہ کے قدموں میں آئیں گے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء، یعنی علماء یہاں اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کو مقام دیا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام دین کی کام کرتے تھے میری امت کے علماء کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کی وراثت درہم اور دینار ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم دین ہوتی ہے. تو علم دین اتنا اہم ہے کہ مرتے جس کی پرچی شریف بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مرتے جو پہلا سوال ہوگا وہ دین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار، پہلی منزل کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالوں پہ، ماں دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا. یعنی یہ تینوں سوالات بھی اگر دین جس کے پاس ہوگا، دین کی سمجھ جس کے پاس ہوگی، دین کی فہم جس کے پاس ہوگی، اسی کو یہ جواب دینے کی توفیق ہوگی. جس کے پاس دین کی فہم نہیں ہوگی، جس کے پاس اولیاء اللہ کا فیضان نہیں ہوگا، نہ وہ من نبیو کا جواب دے سکتا، نہ من ربو کا جواب دے سکتا، نہ ماں دینو کا جواب دے سکتا. کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس یہ دین کی فہم ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ملتی ہے. اب دین کی فہم ملنے سے کیا مراد ہے؟ دین کی فہم ملنے سے یہ مراد ہے کہ بندہ اپنے آنے کے مقصد کو بندہ اپنے جان لیتا ہے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے. بندہ یہ جان لیتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، بندہ یہ جان لیتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، بندہ یہ جان لیتا ہے کہ میری کامیابی کس میں، کامیابی کس میں. بندہ یہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے، اپنے نبی کو جان لیتا ہے، اپنے رب کو جان لیتا ہے، مخلوق کو جان لیتا ہے. بندہ اپنی عبادتوں کو درست کرنے والا بن جاتا ہے. دین کی سمجھ بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. تو دین کی سمجھ بوجھ کہاں سے ملے گی؟ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا میرا دین ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، دین تو میرا ہے. اور دین پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دین ہم تک کیسا پہنچا؟ وہ اولیاء اللہ کے ذریعے پہنچا. جب تک ہم اولیاء اللہ کا دامن نہیں پکڑیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتایا ہوا دین ہے، جو صحابہ کرام کو ملا، وہ ہم دین کو حاصل نہیں کرتے. اور دین مقدم ہے، ہر کام میں صحابہ کرام دین کو مقدم کرتے تھے. آج ہم دین کو کیا کر رہے ہیں؟ آج دین اگر ہم سے پوچھا جائے
ہماری جو حالت تھی، ہم پیر کامل سے پہلے جو ہماری جو حالت تھی اور میری جو اپنی حالت تھی، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم دین کیا سمجھتے تھے، چند اعمال کو لے کے دین سمجھتے تھے. اگر ہم سے پوچھا جائے، حضرت قبلہ بھی مثال دیتے کہ دین کیا ہے، ہم کہتے تھے اسلام. اسلام کیا ہے تو ہم کہتے تھے دین. حقیقت میں دین اسلامی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، مگر اس کے معنی سمجھے تو سمجھ میں آتا کہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مگر ہم معنی سمجھے بغیر دین اسلام بولتے تھے، اسلام دین بولتے تھے. حقیقت میں یہ، مگر ہم کو نہ یہاں پر دین کا پتہ چل رہا نہ اسلام کا پتہ چل رہا. حالانکہ مرنے کے بعد سوال ہے دین. حالانکہ دین اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری وحی ہوئی، پہلی وحی اور آخری وحی کے درمیان جو فاصلہ تھا 23 سال کا فاصلہ تھا. اتنے فاصلے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبوب چیز کو اپنے محبوب بندے کے ذریعے بھیجے. تو اتنا وسیع ہے دین، اتنا وسیع ہے دین. اور ہم آج زمانے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، دین بول تو اسلام بول رہے ہیں، اور اسلام بول تو دین بول رہے ہیں. تو یہ ہماری فہم ہے کہ ہم کو دین کے معنی ہی نہیں معلوم. مطلب یہاں پر دین بول تو اسلام بول رہے ہیں، اسلام بول تو دین بول رہے ہیں. نہ دین کا اس میں پتا چل رہا، نہ اسلام بول تو اسلام کا پتا چل رہا. اور یہ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت اللہ ایک اور مثال دیتے کہ ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی بتا تیرا گھر کہاں ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ پیپل کے جھاڑ کے سامنے جو نا میرا گھر ہے. اسے پوچھے کہ پیپل کا جھاڑ کہاں ہے، تو اس کو وہ بولنے لگا کہ یہ میرا گھر کے سامنے. مطلب وہ دونوں کہاں ہے، وہ بولنے لگا کہ بھائی یہ دونوں آمنے سامنے. مطلب یہاں گھر کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ جھاڑ کا پتہ چلا. اسی طرح سے ہمارے خبر میں مرتے پرچیز دین کی ہے، ہمارے دین سیکھنا ہے، مگر ہم دین بول تو اسلام بول رہے ہیں، اسلام بول تو دین بول رہے ہیں. تو نہ دین کا پتہ چل رہا اور نہ اسلام کا پتہ چل رہا. اور ہم کیا کریں، دین کو ہم اپنے ذہنوں سے، اللہ تعالیٰ تو فرمائے میرا دین سچا، میں جو محبوب کے ذریعے بھیجا وہ سچا. دوسرے دو دین ہے، جو ادیان جو لوگ بنا لیے، ان کو غالب کرنے کے لیے میں دین بھیجا، ان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا. اب ہم نے اپنے ذہنوں سے کیا دین بنا لیا، ہم نے دین میں چیزوں کو مختصر کر کے کہہ دیا کہ بھائی یہ دین ہے. ہم نے کیا کیا بھائی، نہ کوئی کسی نے کہا کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھ لو یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بھائی پردہ ہے، پردہ کر لو. عورتوں نے کہا کہ پردہ کر لو، جو نا پردہ حاصل کر لو، پردہ کر لو، بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. یہ دین ہے، بے شک دین ہے، مگر مکمل دین نہیں ہے. نماز دین میں شامل ہے مگر مکمل دین نہیں ہے. پردہ دین میں شامل ہے مگر مکمل دین نہیں ہے. کوئی چیریٹی کو پکڑ لیا، بڑے بڑے آرگنائزیشن کھول لیا، کہا کہ بھائی صدقہ چیریٹی کر لو، غریبوں کو کھانا کھلا دو، یہی دین ہے. وہ دین میں شامل ہے مگر مکمل دین نہیں ہے. اس کی مثال حضرت قبلہ دیتے کہ بندہ سائیکل ہے، سائیکل کے ایک ہینڈل لا کے بولا، وہ ہینڈل لا کے بولا کہ بھائی یہ جو ہے نا سائیکل ہے. تو آپ بولیں گے کیا بیوقوف ہے کیا بھائی، یہ سائیکل کا حصہ ہے، یہ سائیکل نہیں ہے. کوئی پینڈل لا کے بولا بھائی یہ پینڈل جو ہے نا سائیکل ہے، تو وہ آپ کہیں گے بھائی یہ پینڈل ہے، سائیکل کا حصہ ہے، مکمل سائیکل نہیں ہے. اور کوئی بندہ جو ہے نا، اور ایک مثال دیتے اولیاء اللہ کے، آپ ایک بریانی کا گوشت کوئی لا کے دیا، کوئی خالی چاول لا کے دیا، کہا کہ بھائی بریانی ہے. تو آپ بولیں گے بھائی میں حیدرآباد کی ہوں، بریانی میرے کو معلوم ہے. تو یہ بریانی کا چاول ہے، مکمل بریانی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم کیا کریں، ایک ایک چیز کو مخصوص کر کے خصوصیت کی طرف یہ دین ہے، یہ دین لگے. حالانکہ حقیقت کیا ہے، جب ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ مکمل دین کیا ہے. ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے پتا چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو جب وارثین کی صحبت اختیار کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے علم دین کی روشنی سے کہ یہ حقیقی دین کیا ہے، مکمل دین کیا ہے، دین کی فہم کیا ہے، دین کے معنی کیا ہے، دین کی اصطلاح کیا ہے، جو ہے نا ہمیں بتائیں گے. اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ضرورت کیوں ہے، اور دین کے بغیر ہم عمل کریں تو کیسا نقصان ہوتا ہے. اس کو ایک مثال دے کے فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مشہور حکایت ہے آپ کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایرانیوں نے جو نا عرب میں گئے، اپنے ہاتھیوں کو لے کر گئے. عرب میں کئی لوگ تھے جو ہاتھی کو نہیں دیکھ رہے. انہوں نے ہاتھی کے بارے میں سنا تھا مگر ہاتھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب ان کو شوق ہوا کہ ایرانیاں ہاتھیاں لے کر آئے اور جو ہے نا پروگرام ہونے والا ہے. ان کو تڑپ ہوئی کہ ہم ہاتھی کو دیں گے. اب ان کی تڑپ میں کیا کرے وہ لوگ، ان کی تڑپ میں جو ہے نا رات کا اندھیرا تھا، وہ ایرانیوں کے پاس گئے. تمام کے تمام عرب لوگ گئے اور کہنے لگے بھائی ہمیں جو ہے نا ہاتھی دیکھنا ہے، ہمیں ہاتھی دیکھنا شوق ہے. لوگوں نے کہا، وہ ایرانیوں نے کہا بھائی دیکھو رات کا وقت ہے، ہم اگر آگ جلائیں گے تو ہاتھی پریشان ہو جائے گا، اتنے سارے لوگ نہیں دیکھ سکتے. مگر وہ جو عرب کے لوگ تھے بڑے ضدی تھے، وہ ضد کرنے لگے کہ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی تڑپ تھی. تو وہ جب ہاتھی اتنا اصرار کرے تو وہ لوگوں نے، ہاتھی والے نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے تو اتنے سارے تو نہیں دیکھ سکتے، تم جتنے بھی سردار کم از کم 5 سردار جو ہے نا دیکھ سکتے، اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے، ورنہ پریشانی ہم کو ہو جائے گی، ہاتھی جو ہے نا ہنگامہ کر سکتا. تو 5 سردار چن لیے گئے. 5 سردار جب چن لیے گئے تو آپ وہ 5 سردار کیا کرے، حکم دیے یا ایرانیہ کرے دیکھو آپ ہاتھی کا تجربہ لے لو. اب وہ لوگ کیا کرے، رات کا اندھیرا ہے، تو رات کا اندھیرے میں وہ لوگ ہاتھی کس طرح دیکھ رہے ہیں، کوئی دم کو پکڑ لیا، کوئی جو ہے نا سونڈ کو پکڑ لیا، کوئی پیٹ کو پکڑ لیا، کوئی پیر کو پکڑ لیا، کوئی کانوں کو پکڑ لیا. مطلب اب جو اپنے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں، تو اندھیرے میں ہاتھی نہیں دیکھے اور ان کا تجربہ کیسا ہے دیکھیے. اور علم دین جب نہیں آتا تو ان کا تجربہ کیا ہوتا ہے، جو ہماری حالت ہے. اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایت دے کے فرماتے ہیں جس نے سونڈ کو پکڑا. اب یہ 5 سردار کیا کرے،
اندھیرے میں دیکھے، اندھیرے میں ہاتھی کو دیکھے اور اندھیرے میں ہاتھی کا تجربہ لوگوں کو، اپنی اپنی قوموں کو تو سنائے. اب کیا کرے وہ لوگ؟ ایک جس نے دم کو پکڑا تھا، وہ اپنی قوم سے کہنے لگا ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے. جس نے سونڈ کو پکڑا تھا وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ہاتھی تو جو ہے نا سانپ کی طرح ہوتا ہے. ایک رسی کی طرح ہوتا ہے کہا، ایک نے سانپ کی طرح ہوتا ہے کہا. جس نے پیروں کو پکڑا اس نے کہا کہ ہاتھی تو پلر کو ہوتا ہے. اپنی قوموں کو جا کے جو ہے نا بات بتا رہی کہ ہاتھی کس طرح ہوتا ہے. جس نے کانوں کو پکڑا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے. جس نے جو ہے نا پیٹ کو پکڑا وہ جا کے کہہ رہا ہے، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت ہے، جس نے پیٹ کو پکڑا وہ جا کے کہہ رہا ہے ہاتھی تو جو ہے نا یہ بڑے جو ہے نا یہ تھن کی طرح بڑے جو ہے نا پلر کی جو بڑے پلیٹ کی طرح ہوتا ہے. آپ اب یہ تجربہ ان کو سکھا رہے. حقیقت میں اگر ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہے کہ بھائی ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، سانپ کی طرح ہے، سونڈ کی رسی کی طرح ہے، یہ پلر کی طرح ہے، آپ بولیں گے بھائی کیا پاگل ہو گیا؟ میں زو پارک میں بچپن سے جاتا ہوں، میں ہاتھی کو دیکھتا ہوں، ہاتھی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے غلطی کیا تھی؟ جب انہوں نے ہاتھی کو دیکھا تو ہاتھی کو محسوس کیا، دیکھا نہیں انہوں نے، تو ان کی غلطی یہ تھی وہ ڈائریکٹ جو ہاتھی والوں کے پاس چلے آنا، وہ اپنے تجربے کو ڈائریکٹلی لوگوں کے سامنے پیش کر دیے. خود بھی غلط ہوئے، لوگوں کو بھی غلط بتائے. تو یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ ہاتھی والے جو تھے ان کے پاس آتے اپنا تجربہ پیش کرتے، ارے ہاتھی تو یہ ہے، ہاتھی تو یہ ہے، ہاتھی تو رسی ہے، ہاتھی تو سانپ ہے، ہاتھی تو جو ہے نا پلر کی طرح ہے، ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہے. مگر اپنا تجربہ ان کے سامنے پیش نہ کرے. جو ہاتھی کا علم رکھنے والے ان کے سامنے پیش نہ کرے، وہ خود کیا کرے؟ خود کی فہم بنا لیے اور ہاتھی کا تجربہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ ان کو بھی غلط فہم ملی ہاتھی کی، کیونکہ اندھیرے میں دیکھے. اور نقصان کیا ہوا؟ خود جو ہے نا لوگوں کو بھی بہکا دیے کہ ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، جو نہیں دیکھے تھے ان کا ہے. تو اسی طرح سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم دین حاصل نہیں کرتا تو علم دین کی مثال آپ فرماتے ہیں روشنی کی طرح ہے، کہ جب بندہ روشنی کے ساتھ دین کو نہیں سیکھتا، یعنی علم دین کے بغیر عمل کرتا ہے، علم دین کے بغیر عبادت کرتا ہے، علم دین کے بغیر چیزیں کرتا ہے، تو دین نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایک چیز کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ اس دین ہے. تو آپ فرماتے جیسا ان لوگوں نے کان کو پکڑ، ہاتھی کے کان کو پکڑ کے کہا کہ ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، ہاتھی رسی کی طرح ہے، ہاتھی سون کی طرح ہے. تو بندے کے پاس علم دین نہیں ہونے کی وجہ سے، روشنی نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے کہتا ہے بھائی نماز ہی دین ہے، کوئی کہتا ہے نماز ہی دین ہے، کوئی کہتا ہے پردہ ہی دین ہے، کوئی کہتا ہے جو ہے نا صدقہ ہی دین ہے، کوئی کہتا ہے خیرات ہی دین ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو. تو اپنے ذہنوں سے علم دین نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھی والوں کی طرح لوگ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذہنوں سے دین بنا لیتے ہیں. یہ اندھیروں میں ہاتھی کو محسوس کرنے کی مثال ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندے کے پاس علم دین نہیں ہے اس کو چاہیے کہ دین کی فہم والوں کے پاس جائے. ان کی فہم کے والوں کے پاس جب جائیں گے تو فہم والے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھائیں گے کہ بھائی ہاتھ جو ہے نا دین کیا ہے، نماز مکمل دین ہے، نماز دین کا حصہ ہے، مکمل دین تو یہ ہے. اور وہ فرمائیں گے بھائی قرآن کی تلاوت مکمل دین یہ دین کا حصہ ہے، وہ فرمائیں گے کہ مکمل دین یہ. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تم جب اولیاء اللہ کے پاس جاؤ گے، علم دین کی روشنی لو گے، تو وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے کہ مکمل دین یہ ہے. اللہ والے تمہیں بتائیں گے کہ مکمل دین نماز نہیں ہے، نماز دین کا حصہ ہے. اللہ والے بتائیں گے کہ صدقات خیرات مکمل دین یہ دین کا حصہ ہے. تو اولیاء اللہ کی اہمیت آپ بتاتے کہ جب اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں دین کی صحیح فہم ملے گی، ہمارے قلب کی روشنی دور ہوگی، اور ہمارے قلب کے جتنے بھی اندھیرے دور ہوں گے، ہماری جو غلط فہمیاں دور ہوں گے. اگر ہم اولیاء اللہ کے پاس نہیں جا کے ہم جو آج جو ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے بغیر جو ہے نا دین سیکھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، اس کی مثال اولیاء اللہ فرماتے کہ جو اولیاء اللہ کے بغیر، اولیاء اللہ کی غلامی کے بغیر، تزکیہ نفس کے بغیر جو علم دین سکتا ہے، اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں. یہ ایسی مثال ہے کہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار کی مثال ہے. یعنی اولیاء اللہ کے قدموں میں نہیں آیا، تزکیہ نفس نہیں کرا، اس کی مثال دیتے کہ جو نا پاگل کے ہاتھ میں تلوار دی تو کیا ہوتا؟ پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینا کیسا ہے؟ انہیں پاگل ہے پہلے، اس کو مطلب عام انسان میں نہیں ہونے، پاگل ہے، مطلب اس کا دماغ جو ہے نا آؤٹ ہے، اس بندے کو تلوار دے دی تو انہیں کیا کرتا؟ ہلاکت کرتا انہیں. اسی طرح سے جو بندہ اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتا، اولیاء اللہ سے فیض حاصل نہیں کرتا، اولیاء اللہ سے دین حاصل نہیں کرتا، تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ایسا کرتا ہے اس کی مثال اس پاگل کی طرح ہے. وہ دین کو غلط استعمال کرے گا، خود بھی ہلاکت میں آ جائے گا، دوسروں کو بھی ہلاکت کر دے گا. جیسا وہ ہاتھی والے تھے، خود بھی ہلاکت میں آئے، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالے، خود بھی نقصان میں ہے، دوسروں کو بھی نقصان میں ہے، خود بھی غلط علم حاصل کرے، دوسروں کو بھی غلط ہے. تو آج جو مطلب دنیا میں جو چل رہا ہے، یوٹیوب پر جو کوئی آ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جو نا دین کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دین ہے، قرآن کھول کے کہہ رہا ہے، وہ اولیاء اللہ کے فیضان کے بغیر جو ہے نا دین کو پیش کر رہے ہیں.
تو اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دین اولیاء اللہ سے نہیں سیکھنے سے سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے, عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. عقیدے میں خرابی ہی سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ مرتے جو سوال ہے عقیدے کے تعلق ہے, ایمان کے متعلق ہے. مرتے جو سوال ہے کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, بتا تیرا دین کیا, یہ پوچھا جا رہا ہے. نماز کے بارے میں وہاں سوال نہیں ہے, روزے کے بارے میں سوال نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں ہے, حج اور خیرات کے بارے میں سوال نہیں ہے. وہاں پوچھا جا رہا ہے بتا تیرا دین کیا ہے, وہاں پوچھا جا رہا ہے بتا رب کون ہے, وہاں پوچھا جا رہا ہے بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پوچھا جا رہا ہے. اب یہ ہم سوالات کے جوابات کب دے سکیں گے؟ جب اولیاء اللہ کی غلامی میں آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں آئیں گے, وہ صحبت کو ہم اختیار کریں گے, ان کی سے علم دین حاصل کریں گے, ان سے فیضیاب ہو جائیں گے, تو ہمارے قلب کے اندھیرے دور ہو جائیں گے, ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا, ہمارا ادب درست ہو جائے گا, ہم دین حاصل کر لیں گے, اور ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی, آخرت بھی آسان ہو جائے گی. دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی تو عقیدہ درست ہو گیا. دیکھو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر دین حاصل نہیں کرے, صحیح جگہ سے دین حاصل نہیں کرے, تو دین کی فہم حاصل نہیں کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے حاصل دین نہیں کرے, تو سب سے پہلے عقیدے میں خراب آتی, عقیدے میں خراب آتی, ہمارے دل ناپاک ہوتا ہے. سب سے پہلے جو پرابلم آتی ہے عقیدے میں, اور عقیدے میں خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے. عقیدے میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ اب ایک مثال دیتے ہیں حضرت قبلہ, اولیاء اللہ بھی مثال دیتے ہیں, حضرت قبلہ کے وارثین بھی جو ہے نا مثال دیتے ہیں کہ بندہ جب چھوٹا بچے کو اسکول میں ڈالتے, بچے کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا خراب کیا جاتا ہے کہ اس کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے دیکھ بھائی تو پڑھیں گا لکھیں گا تو جو ہے نا کامیاب ہوگا, اگر تو پڑھیں گا نہیں لکھیں گا نہیں, دیکھ تو رکشے والا دیکھ پڑھا نہیں ہونے, دیکھ وہ آٹو والا, دیکھ وہ بنڈی والا ہے, اس کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ پڑھیں گے لکھ لیں گے تو کامیاب. اب اس کے دل میں اس کے ذہنوں میں یہ چلتا ہے کہ میری کامیابی پڑھنے میں پڑھنے لکھنے سے منع نہیں, پڑھنا ہے بہترین سے بہترین طریقے سے پڑھنا ہے, دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ بہترین سے بہترین طریقے سے, مگر پڑھ کے اس کا بت دل میں نہیں بٹھانا ہے, پڑھ کے اس کو رب کا مقام نہیں دینا ہے, پڑھ کے اس کی عبادت نہیں کرنا ہے, پڑھ کے اس کے سامنے عزت و انکساری نہیں کرنا ہے. اب بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہنوں میں دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو کامیاب, پڑھیں گے لکھیں گے تو کامیاب, پڑھائی میں کامیابی ہے, پڑھیں گے نہیں تو جو نا سائنٹسٹ بنیں گے تو کامیاب, نوکری ملے گی, جاب ملے گی, بزنس کرو. اب اس کے ذہن چل رہا, اب جب تک پڑھ رہا تھا پڑھائی کا بوجھ اس کے اندر تھا, اور پھر جب بڑا ہوا پڑھائی ہو گئی, اب اس کو ڈگری مل گئی, اب اس کے دل میں جو نا ڈالا جاتا ہے, یا انہیں خود ماحول یہ بتاتا ہے کہ ڈگری ہوگی تو کامیابی ہے, ڈگری نہیں ہوں گی تو نقصان, کیونکہ ڈگری رہی یعنی ڈاکٹر رہا تو ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہے, انجینئر رہا تو انجینئر کی ڈگری ضروری ہے, اگر لائر رہا تو لائر کی ڈگری ضروری ہے. یہ ڈگری ہی کام آئے گی. سب سے پہلے چیز جب میں انٹرویو کو جاؤں گا وہ ڈگری پوچھیں گے, ڈگری کا بوت اس کے اندر ہے. اب ڈگری کا بوت آ گیا, پڑھنے کا لکھنے کا بوت آ گیا, اس کے بوتوں میں تبدیلی آ رہی ہے, مطلب انہیں سمجھ رہا ہے پڑھیں گا لکھیں گا تو میرے کو جو ہے نا عزت ملے گی, وہ پڑھنے لکھنے کو جو ہے نا بکوں کو, کتابوں کو, کلاسوں کو, ڈگری کو بہت بنا لیا. اب نوکری کی طرف گیا, نوکری میں جب جاتا ہے تو وہ یہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں اپنی جو ہے نا میری تمام حاجت کیسا پوری کی, اب میرے پاس صلاحیتیں ہیں, اب میرے پاس ڈگری ہے, اب میرے پاس انٹرویو اسکلس ہے, اب اس کا بوت اس کے اندر رہتا ہے. اب یہ بوت اندر رکھ کے وہ جو ہے نا لوگوں کے انٹرویو کے لیے جاتا ہے, اب انٹرویو پاس ہوتا ہے, جب انٹرویو پاس ہو جاتا ہے اب اس کے دل میں یہ اور تصدیق ہو جاتی ہے, دیکھو میرے پاس صلاحیتیں تھی, دیکھو میرے پاس ڈگریاں تھی, دیکھو میرے پاس یہ کالج کی ڈگری تھی, یہ یونیورسٹی کی ڈگری تھی. اب یہ بوت کے ساتھ اور بڑھ رہا ہے انہیں. اب جب نوکری کرنے لگ رہا ہے, نوکری کرنے لگا, اب اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نوکری سے بڑھ رہا ہوں, پہلی تاریخ کو 30 تاریخ کو یا پہلی تاریخ کو میرے کو تنخواہ آئیں گی, وہ تنخواہ آئیں گی اور تنخواہ سے میں اپنا بھی پیٹ بھروں گا اور میرے جو نا گھر والوں کا بھی پیٹ بھروں گا, میں اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ سکوں گا, میرے بیوی بچوں کو بھی دیکھ سکوں گا, میں اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ سکوں گا, میں بہنوں بھائیوں کو بھی دیکھ سکوں گا. اب اس کے پاس کیا بوت آ گیا, جیسا جیسا آگے بڑھ رہا ہے دین نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے مخلوق سے ہوتے جا. دین نہیں ہونے سے خرابی کیا آتی ہے؟ سب سے خرابی یہ آتی ہے کہ عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے. عقیدہ اس کا بچپنے سے خراب ہو رہا ہے, اب بڑا ہو رہا ہے تو نوکری کا بوت آ گیا, پیسوں کا بوت آ گیا, اب خود اپنے آپ کو ہی معبود بولنے لگا, بیوی بچوں کا میں معبود. اب تھوڑا اور زندگی گزری تو یہ نا ریٹائرمنٹ کا آ گیا. اب ریٹائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے کو پینشن ملے گی, اب پینشن سے میں پڑھ رہا ہوں, پینشن اگر نہیں آئے تو جو نا میرا نقصان ہے, پینشن اگر نہ ملے تو جو ہے نا میری پرورش نہیں. اب اس کے ذہن میں یہ, اور یا تو یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا پراپرٹیاں خرید لیتا ہوں, میں پراپرٹی سے میں پڑھ رہا ہوں, پراپرٹی خرید لی تو جو ہے نا یہ کرایہ آئے گا, کرائے سے میں پلوں گا, میں اپنا بھی گزارا کر لوں گا, گھر والوں. مطلب زندگی پوری دین نہ ہونے کی وجہ سے, اولیاء اللہ کا فیضان نہ ہونے کی وجہ سے, جو رب پر یقین ہونا تھا, جو رب کی تصدیق ہونا تھا, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں پر رہی, غلط علم غلط تجربہ دل میں آنے کی وجہ سے, غلط صحبت آنے کی وجہ سے, غلط عقیدے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دل میں اتنی گندگی آ گئی کہ اب مرتے, اگر وہ شخص ایسا شخص
مر گیا تو اس کو سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ ایسا شخص دل میں جو ہوگا وہی جواب دے گا، کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہاں پر خبروں میں بندہ زبان سے جوابات نہیں دے گا، اس کا قلب جواب دے گا، جو قلب میں اس کے ہوگا وہی جواب دے گا۔ قلب میں اگر میں پیسوں سے پل گیا تو وہ جواب دے گا میں جو ہے نا پیسوں سے پل گیا، کیونکہ سوال کیا ہے، من ربو کا، بتا تیری پرورش کون کرنے والا ہے۔ مطلب اگر ہم یہاں پر عالم شہادت میں یہ گواہی دیتے رہے کہ اللہ سے ہم پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا مالک اور خالق نہیں ہے، تو ہم وہاں پر جواب دیں گے من ربو کا، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، میری پرورش کرنے والا تو اللہ تعالیٰ، میں تو یہ دیکھ کیا ہے اور میں گواہی بھی یہ دینے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کی مدد کرے۔ مگر اگر دین نہ ہو تو عقیدے میں بگاڑ آتا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو مرتے سوال جب ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے پرورش کرنے والا، تو اس میں ہم فیل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خبر کی منزل میں کامیاب وہ تمام آخرت کی منزلوں میں کامیاب، مگر خبر کی منزل میں جو ناکام ہوا تو آخرت کے تمام منزلوں میں ناکام ہوا۔ تو خبر کی منزل اصل ہے، تو اولیاء اللہ وہ علم ہمیں دیتے ہیں جس میں ہم خبر کے سوالات کی جوابات کی تیاری کر سکیں۔ من ربوکا کا علم دیتے ہیں، ما دینوکا کا علم دیتے ہیں، اور من نبیوکا کا علم دیتے ہیں، مطلب رب کی پہچان بھی کراتے ہیں، رسول کی پہچان بھی کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کی سمجھ بوجھ بھی دیتے ہیں۔ تو ہماری حاجت کیا ہے؟ ہماری حاجت یہ ہے کہ ہم گواہی دینے والے بن جائے کہ ہمارا رب ہماری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہم گواہی کب دے سکیں گے؟ ہم دین کے ذریعے ہی دے سکیں گے۔ اور یہ دین کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اولیاء اللہ کے پاس ملے گا۔ کیوں ملے گا اولیاء اللہ کے پاس؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشن بتا دیے کہ میری امت کے علماء حق یعنی اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، یعنی میری وراثت علم دین ہے، اس کو لینا ہے تو میرے اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ تو دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اگر دین صحیح جگہ سے حاصل نہیں کرے، دین کی اہمیت میں سب سے صحیح جگہ سے حاصل نہیں کرے، اولیاء اللہ کا فیضان ہمیں نہ ملے، تو ہمارے عقیدے میں بگاڑ، ہمارا دل ناپاک، ہماری آخرت کی منزل تمام منزل ناکامیاب، اور ہمارے خبر جو ہے نا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور اولیاء اللہ کا فیضان ہمیں بار بار جو ہے نا ہمیشہ جاری کرے مرے دم تک۔ تو عقیدے میں بگاڑ، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بندہ جب دین اولیاء اللہ سے نہیں سیکھتا تو اس کے ادب میں بگاڑ آیا تھا۔ ادب کیا ہے؟ ادب شے کے مقام پہ رکھنا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ الہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا تقسیم فرمانے والے۔ ہمارا جو عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراتب کا یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا یقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مقامات سے نوازا ہے، کیونکہ یہ اگر ادب ہمارے پاس ہوگا تو خبر میں جب سوال ہوگا من نبی ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا جواب دے گا۔ اگر ہمارے اندر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اگر ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ادب نہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی طرح سمجھنے لگے، جیسا معاذ اللہ آج لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے، نور بھی ہے، تو وہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا ہے، وہ ادب ہمارے اندر ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ بتایا قرآن حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ بندہ بتائے، جو مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے، عبداللہ کا مقام دیے، رسول اللہ کا مقام دیے، وہ مقامات کو ہمیں دیکھنا ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو جب یہ دین آ جائے گا تو ہمارا عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ادب ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ادب رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب رکھنا ہے، اولیاء اللہ کے بھی ادب رکھنا ہے، یہ ادب بھی برقرار ہے۔ اگر دین ہم حاصل نہیں کرے اور صحیح جگہ سے حاصل نہیں کرے تو عقیدے میں بھی بگاڑ آ جائے گا، ادب میں بھی بگاڑے گا۔ اب مثال کے طور پر صحابہ کرام میں جب دین صحابہ کرام کے پاس آ گیا، دین جب آ جاتا ہے امانت کا احساس ہوتا ہے، دین جب آ جاتا ہے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دین جب آ جاتا ہے دنیا کی جو غلاظت ہے وہ نکل جاتی، دین جب آ جاتا ہے نفس کو ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے، اپنے آپ کو جو ہے نا بہتر جو سمجھتے، دنیا دار اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، اور دیندار جو ہوتا ہے صحابہ کرام ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر ہوتے ہیں، کیونکہ دیندار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے۔ دین آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے چیز عقیدہ درست ہو گیا، عقیدہ درست ہو گیا تو اس کے عمل میں خوبصورتی آنے لگتی، یعنی اس کا عمل ایمان کے تحت ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ حاجت روا، ایمان کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، تو عمل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے اور اللہ کی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کی خلافت کا دور ہے، ایک شخص نے جو ہے نا ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی رسول کو جو ہے نا اپنی 4 ایکڑ کی زمین بیچی، اور 4 ایکڑ کی زمین جس نے خریدی وہ جو ہے نا کسان دے، 4 ایکڑ کی زمین آپ کو مل گئی، اور جب اپنی ہل چلانے لگے، زمین پر ہل چلانے لگے، تو ہل چلاتے چلاتے پہلا دن ہل چلا رہے تھے، کسان جو ہے نا جو کام کرتے ایگریکلچرسٹ تھے وہ صحابی رسول، تو ایگریکلچرسٹ تھے، جب ہل چلا رہے تھے تو ہل چلاتے چلاتے ہوا کیا؟ ہل چلاتے چلاتے زمین سے بے شمار سونا نکلا، ہیرے جواہرات سونا چاندی اس میں سے نکلا، آپ پریشان ہو گئے،
ارے اتنا سونا، ابھی تو میں زمین لیا، آج زمین، اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آج، مطلب ہم کسی جس کا حق دینا ہے اس کا حق بھی نہیں دیتے، بھائیوں کا حق نہیں دیتے، بہنوں کا حق نہیں دیتے، ماں باپ کا حق دیتے. یہاں صحابی رسول دیکھیے، جب خزانہ آ گیا پریشان ہو گیا، ارے اللہ کی امانت آ گئی، اب جب نظر پڑی تو اللہ کی ملک دے گئے، نظر پڑی دین آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چیز، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی نظر دیکھتے کیا اللہ کی دیکھتے، جین آ گیا تو نظر کو صحیح کرتے. اولیاء اللہ کے پاس ہم جاتے تو دین ملتا، ہمیں کو دین ملتے سے کیا ہوتا، ہماری نظر بھی درست ہو جاتی. ہماری نظر میں کیا آتی ہے، ہم اللہ کی چیز کو اللہ کی چیز دیکھتے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت دیکھتے، ہر چیز کو دیکھتے تو اللہ کی ملک دیکھتے، ہر چیز کو دیکھتے تو محتاجی دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھتے تو محتاج دیکھتے. اب یہاں پر خزانہ دیکھے، سونا دیکھے تو آپ کی نیت خراب نہیں ہوئی. آپ نے کیا کیا، وہ سونے کو اٹھایا، اور جس نے ایک دن پہلے زمین بیچی تھی وہ صحابی رسول کے پاس گئے، کہا کہ میرے بھائی یہ سونا آپ کی زمین سے نکلا تھا، آج پہلا دن میرا تھا، زمین میری ہے سونا میرا نہیں ہے. آپ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، زمین خریدا بھائی، میں سونا نہیں خریدا، اتنا خوبصورت جملہ آپ نے کہا. جیسا ہی یہ سنا وہ بھی صحابی رسول تھے، آپ کا ایمان کیا تھا، بھائی میں زمین دے دیا، پہلے ہی 4 ایکڑ کی زمین بڑی مشکل سے میں چھڑایا، آپ زمین بھی رکھ لو، آپ زمین کے اندر سونا بھی رکھ لو، کیونکہ یہ میرا سونا نہیں. مطلب یہاں صحابی رسول دونوں بھی صحابی رسول کیا کر رہے ہیں، میرا نہیں ہے تیرا، میرا نہیں کرے. مطلب زمانہ آج کیسا ہے، ہر چیز ہمارا نہیں ہے تو بھی ہم اپنا کہتے، ہمارا نہیں ہے تو بھی ہم جو ہے نا اپنا لینے کو دیکھتے. مگر صحابہ کا ایمان دیکھیے، جو دین اللہ اور اس کے رسول کا جب مل جاتا، ہم آپ کو جو اولیاء اللہ سے جب مل جائے گا دین، ہم امانت دار ہو جائیں گے. ان کی نیت کیا تھی، اب یہاں پر ان کی بحث تھی، اب یہ ان کی بحث بھی دین ہے. ان کی بحث کیا ہے کہ میرا نہیں ہے بھائی تمہارا ہے، میرا نہیں ہے بھی تمہارا ہے. اب ان کی بحث میں اب ڈیسائیڈ یہ کرے کہ دیکھو بھائی ہم جو ہے نا امیر المومنین کے پاس جاتے، امیر المومنین کے بارگاہ میں جا کے جو ہے نا اپنی جو ہے نا عرضی پیش کرتے، امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کے پوچھ. اب وہ دونوں امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام جو ہے نا مسئلہ سنا. تمام مسئلہ جب سنا، آپ نے جو بیچنے والے ان سے کہا، اے میرے بھائی یہ جو زمین ہے تمہاری ہے، تم بیچے تھے تو شاید تمہارے جو آبا اجداد تھے، شاید تمہارے دادا پردادا تھے، زمین میں جو ہے نا سونا دفنائے تھے تو تم لے لو. اب وہ جو ہے نا صحابی رسول جلال میں آگے کہنے لگے، اے امیر المومنین اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو کیا قیامت کے دن آپ میرا بوجھ اٹھا لو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو نا لرزا گیا، فرمانے لگے بھائی میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تمہارا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں. تو آپ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خریدے ہیں ان کی طرف مخاطب ہوئے، بھائی زمین تم خرید لیے، زمین جب خرید لیے تو تمہارا سونا بھی تمہارا ہے. تو وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی دیندار تھے. دیندار دیکھو کیسے کہ آپ فرمانے لگے، اے امیر المومنین میں زمین خریدا، سونا نہیں خریدا، میں زمین کی قیمت دیا، سونے کی خدمت نہیں دیا، یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے کیونکہ انہوں نے زمین بیچی ہے. میں زمین کا مالک میرے کو اللہ بنا ہے، میں سونے کا مالک نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کہا کہ بھائی رکھ لو، تو انہوں نے بھی کہا کہ اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، کیا قیامت کے دن آپ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے کہ سونا خرید لیا تو کیا آپ میرا بوجھ اٹھاؤ گے، آپ میری تکلیف کو جب کی دور کرو گے. تو امیر المومنین نے کہا، اے میرے بھائی میں نہیں دور کر سکتا. اب دونوں کے ایسے عجیب مسئلے آ گئے تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیے. حضرت امیر المومنین فرمانے لگے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں تو حل نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس. آپ جب یہ فرمایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آپ بھی دونوں کا مسئلہ سنیں، آپ بھی دونوں کا مسئلہ سنیں. تو آپ بھی پریشان ہو گئے، بڑا میں قاضی تو ہوں مگر یہ عجیب مسئلہ میرے پاس آیا. آپ سوچیے، غور و فکر کریں. دیکھیں دیندار لوگ جب ہو جاتے ہیں، دین جب آ جاتا ہے، امانت کا احساس بھی ہوتا ہے، میرا تیرا نکل جاتا ہے. دین آنے کی دلیل کیا ہوتی ہے، میرا نہیں ہے مولا کا ہے بولنے لگتا ہے. دین آنے کی دلیل یہ ہوتی ہے میرا نہیں ہے مولا کا بھی یہ بولتا ہے، مولا کا بول کے مولا کی مرضی سے استعمال کرنے والا بھی بن جاتا ہے. اب یہ صحابی رسول کی سنت دیکھیں، اور دین آنے کی وجہ سے فیصلے بھی درست ہو جاتے. دین آنے کی وجہ سے مخلوق سے خوف اور امید بھی نکل جاتی ہے. دین آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی آتا ہے، اور اللہ کا ڈر کا انعام یہ ہوتا ہے بندہ جو ہے نا صحیح اور غلط فیصلے درست جو ہے نا کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی قلب کی آنکھ کھل جاتی، اس کا قلب درست بن جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تفکر کرے، غور و فکر کرے، پھر غور و فکر کر کے جو بیچنے والے ان سے فرمایا تمہارے کتنی اولادیں؟ تو بیچنے والے نے کہا دیکھو بھائی میری جو ہے نا ایک میرا جوان بیٹا ہے. تو ان سے پوچھا جو خریدے، ان سے پوچھا بھائی تمہاری کتنی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے. تو آپ نے فرمایا میں ان دونوں کا نکاح ایک ساتھ کرتا ہوں. میں جب دونوں کا نکاح ایک ساتھ کرتا ہوں تو جو تمام کی تمام جائیداد ہے دونوں کو آ جائے گی. تو یہ جب فیصلہ سنے تو تمام کے تمام لوگ خوش ہو گئے. مطلب جب دینداری آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا. یہاں پر ایمان دیکھے صحابہ کرام کا، دینداری آئی تو میرا تیرا نہیں کرے، اپنی رکھ کے بھی کیا بولے، شک کرے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے. مطلب دین آنے کی وجہ سے جو اولیاء اللہ سے اگر ہم دین سیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ کیفیت آنا، وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے وہ کیفیت ہے، وہ تو اعلیٰ کیفیت ہے. مگر کم از کم ہمارے اندر سے یہ چیزیں تو نکلنا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، پیسہ میرا نہیں ہے، مگر یہ احساس بھی اس کو میرا نہیں ہے بولنا بھی ہے، اور اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال بھی کرنا ہے. جس کے حقوق دیو بولے اس کو دینا ہے،
اللہ کی مرضی کے تحت استعمال بھی کرنا ہے, اللہ کی مرضی کے تحت نہیں بھی دینا ہے. جب بولے جب دینا ہے, جب بولے جب نہیں بھی دینا ہے, اللہ کے لیے دینا ہے. مطلب ایمان والے کے پاس 4 آنے ہو یا 400 روپے ہو, 4 لاکھ روپے ہو, اس کے بعد ایک ہی اس پہ برابر ہے, سونا ہو یا مٹی ہو. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس یہ برابر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ملک دیکھتے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دین جب آ جاتا, دینداری جب آتی, حالانکہ پہلے کی حالت عرب میں کہتی تھی صحابہ کرام کی, جب دین نہیں لایا, اللہ کے رسول سے دین نہیں, ہر چیز پہ قبضہ ہوتا تھا, اپنی سمجھتے تھے, اور لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حق دین ہے, باطل دینوں کو مٹانے آیا, اس کو جب پیش کرے, اتنا خوبصورت دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے, تو صحابہ کرام ایسا اپنائے کہ ہر چیز کو دیکھتے تو مولا کی ملک دے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم دین حاصل کرنا ہے تو دین حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ اولیاء اللہ کے ساتھ پاس حاصل کرنا ہے. کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس ہم دین حاصل کریں گے, ان کے فیضان یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ایسا تقسیم ہوگی کہ ہمارے اندر احساس آ جائے گا, جو کچھ ہمارے پاس ہے امانت ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت قبلہ بھی ہم کو یہ سکھا ہے, جو کچھ ہمارے پاس امانت ہے, ہم فقیر ہے, ہم فقیری کا احساس کرنا, کہ مرے دم تک ہمارے پاس احساس یہ ہونا کہ جو کچھ میرے پاس ہے, میرے پر جسم ہو, میرے پر کپڑا ہو, میرے جیب میں ویلٹ ہو, یہ سب لے کے پھرنا ہے, اچھی سے اچھی گاڑی لے کے پھرنا ہے, اچھی سے اچھا جو ہے نا پوزیشن مینٹین کرنا ہے, اچھی سے اچھی پڑھائی پڑھنا ہے. مگر دل میں اس کی جو ہے نا ربوبیت اندر رہنا, دل میں یہ نہ ہونا کہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں, دل میں یہ نہ ہونا کہ میں گاڑی سے پڑھ رہا ہوں, جو ہے نا دل میں یہ نہ ہونا کہ میری عزت گاڑی سے, پیسوں سے, لوگوں سے, پوزیشن سے. یہ دل سے اس کی محبت نکالنا. دل سے محبت نکالنا مطلب وہ چیز چلے گئی یا وہ چیز آ گئی تو جو چلے گئی تو غم نہیں ہونا, آ گئی تو خوشی نہیں ہونا. آ گئی تو خوشی کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ آئی تو چیز جانے کے لیے, چلے گئی تو غم کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے غم نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو جب اللہ تعالیٰ دیا, اللہ لے لیا, تو غم کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چیز اللہ تعالیٰ نے لیا. تو یہ ایمان ہمارے اندر آنا, کہ دین ہمارے اندر آنا, کہ دین میں اہم چیز ایمان ہے. دین جب آ جاتا ہے تو ایمان بھی اندر آ جاتا ہے, امانت کا احساس ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام یہ صحابہ کرام خود بڑی گواہی ہے کہ ان کے پاس جب دین آیا تو وہ امانت دار ہو گئے. دنیا کی محبت ایسی نکل گئی کہ اپنی چیز ہونے کے باوجود ان کا تقویٰ یہ تھا کہ میری نہیں ہے بھائی, تمہاری ہے بولنے لگے. تو یہ ہمارے اندر چینجز آنا, کہ ایسی جگہ سے ہم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبوب چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے گا. اور اللہ کا شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہمارے پیر کامل کا فیضان ہم جاری ہے, کہ ہمارے اندر بھی یہ احساس آ رہا ہے کہ ہمارے پیر کامل ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس امانت ہے, قرآن سے, حدیث سے, تجربوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے, ذرے سے بیسک عام فہم ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت تمہارے پاس ہے, اس کو امانت دیکھنا, امانت سمجھ کے استعمال کرنا, اپنے آپ کو فقیر دیکھنا, اپنے آپ کو اللہ کی ملک دینا, اپنے آپ کو محتاج دینا, یہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, اور ایمان آتا ہے دین سے. دین میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے. تو دین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تمام دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور دین کی نعمت ایک طرف. دین کی نعمت ہوگی تو ہم خبر کے سوالات کی جواب دے سکتے, دین کی نعمت ہوگی تو من ربو کا جواب دے سکتے, دین کی نعمت ہوگی, دین سمجھیں گے اولیاء اللہ کے پاس تو من ربو کا جواب دے سکتے, دین سمجھیں گے اولیاء اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کیا گا وہ سوال کا جواب دے سکتے, اور دین سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کو مقبول بھی کرتا ہے, اس کے عمل کو بھی مقبول کرتا ہے, اس کو محبوب بھی کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے نا دیندار بندے کی مثال, دیندار بندے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے. وہ دیندار بندے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حواری تھا. حواری مطلب جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوتے ہیں, جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں, ان کو حواری کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حواری کے ساتھ جو ہے گزر ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزرے حواری کے ساتھ, تو ایک چور تھا جو 30-40 سال سے جو ہے ڈاکے ڈالتا تھا. اب اس کی جو ہے نا دل کی کیفیت بدلی, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی, وہ چاہتا تھا کہ میں دیندار بن جاؤں. اتنے سال جو ہے نا چوری کی, لوگوں کو تکلیف دی, ڈاکہ ڈالا, بڑے بڑے گناہ کیے. اب اس کی نیت کیا ہوگی؟ اتنے سال ہونے کے بعد, 40 سال ہونے کے بعد, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کہ مجھے اپنی صحبت میں لے لیجیے, میں زندگی میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو لے لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اب کون ہے؟ حواری ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری ہے, اور وہ جو ابھی چور تھے, اب چور تو نہیں کہنا چاہیے مگر سمجھنے کے لیے وہ چور ہے ساتھ میں. اب دونوں ساتھ میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے. اب یہ چور کے دل میں خیال آیا, جب چل رہے تھے, چور کے دل میں خیال آیا کہ میں تو چور ہوں, یہ تو حواری ہے, یہ تو اللہ کے نبی کا جو ہے نا غلام ہے, یہ تو عابد ہے, عبادت گزار ہے, میں کہاں چیز ہوں, میں تو حقیر ہوں, میں تو چوری کرنے والا ہوں, میں تو گناہگار ہوں. تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ چور نے کیا کیا, تھوڑا اپنے آپ کو وہ حواری کے پیچھے کر لیا, تھوڑا اپنے آپ کو چلتے چلتے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا.
یہ دل میں ان کے جو دل کی کیفیت تھی، اپنے آپ کو حقیر سمجھا. اور وہ جو حواری تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس کے دل میں خیال آیا وہ حواری کے، میں تو حواری ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہوں، یہ تو چور ہے، یہ تو اتنا گناہگار ہے، یہ تو اتنے سال سے گناہ کرنے والا ہے، یہ کون میرے سامنے، یہ تو حقیر ہے میرے سامنے. یہ دل میں اس کے کیفیت آئی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، یہ چور کو حقیر سمجھا. تو وہ کیا کرنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہو گیا اور حضرت اسلام کے بغل کے بازو آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب اپنے آپ کو آگے آگے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دونوں کو کہہ دو، حواری کو بھی کہہ دو، چور کو بھی کہہ دو کہ اپنے عمل پھر سے شروع کرے. مطلب اپنے عمل پھر سے کیوں شروع کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اے عیسیٰ وہ چور کو کہہ دو کہ اپنے عمل اس لیے شروع کرے کہ ہمیں پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے. دیکھو دیندار بن گیا بندہ، چوری کی حالت تھی، زندگی 30-40 سال چوری میں گزری، مگر دین اندر آیا. اللہ اور اس کے نبی کے دین کو اس نے اپنا، اللہ اور اس کے نبی کا دین کیا ہے، بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے. اب یہ اپنے آپ کو کب سمجھے گا بندہ؟ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، دین سمجھے گا. تو اولیاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے تیری حقیقت کیا ہے. جب ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو محتاج، حاجت مند، ضرورت مند دیکھیں گے، مجبور دیکھیں گے، تو اپنے آپ کو حقیر دیں گے. لوگوں کے سامنے حقیر دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر دیں گے، لوگوں کو نیکوکار دیں گے. اب یہ جو چور نے بھی کیا کیا، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر دینداری کیا ہے، وہ اپنے آپ کو حواری سے کمتر سمجھا اور اپنے آپ کو پیچھے لے گیا، شرمندہ ہوا، نادم ہوا اپنے گناہوں کو. اللہ تعالیٰ کو ندامت پسند ہے. دینداری جب آ جاتی ہے، دین کی برکت یہ ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا. اب وہ چور کیا کیا، پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دی. اللہ تمام اور حکم کیا دیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے، اب اس کو نئے عمل شروع کرو. اب اس کا پچھلا جو بینک اکاؤنٹ ہے گناہوں کا تمام ڈیلیٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو کتنے بھی سال کے گناہ ہو، بندہ اگر توبہ کر لے، بندے کے اندر عاجزی آئے، بندے کے اندر انکساری آئے، بندے کے اندر خشوع و اخلاص اور ندامت تھوڑی بہت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. اور بندہ کروڑوں سال عبادت بھی کرے، جیسا ابلیس ہے، اگر وہ نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو اور اپنے علم پر تکبر کرے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے اور لعنتی ہوتا. ابلیس کی ہمارے پاس مثال ہے کہ اپنے آپ علم کو بہتر سمجھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اور یہ حواری کا حال کیا تھا، حواری کے عمل کیوں شروع کرا اللہ تعالیٰ، پھر سے شروع کرو. تمام اس کی نیکیاں زیرو کر دی. دیکھو نیکیاں بھی زیرو کر دی اللہ تعالیٰ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو چور سے بہتر سمجھا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ دوسرے بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے. اب اس کی دینداری کی حالت دنیا داری میں تبدیل ہوئی. دینداری کی حالت، دین ہمارا کو سیکھنا بھی ہے، ہمارا کو اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. یعنی دین سے امانت کا احساس بھی ہوتا ہے، پھر وہ احساس کی حفاظت بھی اولیاء اللہ کراتے ہیں. حضرت قبلہ مو کرا رہے مستمل دین سے کہ احساس یہ کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے. یہ مالک کا احساس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں کو احساس بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. اس کے حفاظت کے فارمولے بھی ہمیں حضرت قبلہ دیے، اس کے حفاظت کی. تو حفاظت بھی اولیاء اللہ سے ہوتی ہے، دین بھی ملتا اولیاء اللہ سے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اولیاء اللہ سے، اور وہ خبر تک لے کے جانے کے لیے بھی اولیاء اللہ چاہیے. تو وہ حواری نے کیا کیا، وہ حواری نے کیا کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اپنے آپ کو جو بہتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی پسند نہیں. حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے، مگر ایک چھوٹی خطا اس کی دینداری جتنی بھی تھی زندگی بھر، وہ تھوڑے لمحات کے لیے دنیا داری میں تبدیل ہو گئی. دل میں دین ہونا تھا، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اپنے آپ کو بہتر جب سمجھنے لگا، اس کی کیفیت کیا ہو گئی، دینداری دنیا داری میں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک عمل زیرو کر دی. اور اللہ تعالیٰ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اے عیسیٰ ان دونوں سے کہہ دو کہ جو ہے نا اپنے عمل پھر سے شروع کریں. مطلب بتانا کا مقصد یہ ہے کہ دین اتنا خوبصورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہم جب حاصل کریں گے، دین تو ہر جگہ مل رہا، مگر حقیقی دین کی بات کر رہا ہوں جو اولیاء اللہ سے ملتا ہے. حقیقی دین کیا ہے، حقیقی دین یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے، وہ دین سے، وہ علم دین سے، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو نا مختار ہے، ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مل کے، ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے جو تقدیر کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ بہتر لکھنے، ہمارے اندر یہ تصدیق ہو جائے کہ مرنا ہمیں کو ضرور مرنا ہے، ہمارے اندر آخرت کا یقین ہو، ہمارے اندر فرشتوں کا یقین ہو. جو حقیقی دین ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. دین تو بتانے والے بہت ہیں، مگر اصل میں جو خبر کی کامیابی والا دین ہے وہی حقیقی دین ہے. اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ اپنا بنایا ہوا دین ہے، وہ جب اس کو پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تو وہ سوال میں ہم فیل ہو جائیں گے. مگر حقیقی دین کون سا ہے، جو خبر کے سوالات کی تیاری کراتا ہے، جو ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرتا ہے، وہ حقیقی دین ہے. تو دین آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے،
عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے. دین آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. دین آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. مگر کون سا دین؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وارثوں تک پہنچائے, وہ دین کو حاصل کریں گے تو ہمارے اندر سے انا بھی نکل جائے گی, ہمارے اندر سے تزکیہ نفس بھی ہمارا ہو جائے گا, ہمارا تصفیہ قلب بھی ہو جائے گا, ہمارا تجلی روح بھی ہو جائے گا, ہمارا تمنی نور بھی, مطلب جسم بھی پاک ہو جائے گا, قلب بھی پاک ہو جائے گا, روح بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو 3 چیزیں دی ہے, جسم, قلب, روح. تینوں چیزوں کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے, تینوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیا کرنا ہے؟ جسم سے اطاعت کرنا ہے, جسم سے بھی اطاعت کرنا ہے, قلب سے بھی اطاعت کرنا ہے, روح سے اطاعت کرنا ہے. جسم سے کیا اطاعت کرنا ہے کہ جب مولا بولے 5 وقت کے لیے آ جاؤ, امانت لے کے آ جانا, اور یہ احساس کرنا ہے یہ جسم مولا تیری امانت ہے. قلب سے کیسا فرما برداری ہے؟ قلب سے یہ فرما برداری کرنا ہے کہ غیر کی طرف توجہ نہیں کرنا, کہ غیر سے میں پل رہا ہوں, غیر کی طرف توجہ یہ نہیں کرنا کہ انہیں میرا مالک ہے, انہیں میرا مختار ہے, اس سے میں پل رہا ہوں, یہ میرے نفع دے سکتا ہے, انہیں میرا نقصان کرتا ہے. یہ بھی احساس ہمارے اندر نہیں رہنا کہ اس سے میں پل رہا ہوں. تو قلب کی فرما. روح سے فرما برداری کیا ہوتا ہے؟ روح سے عشق و محبت ہو, روح کا کام دیکھنا ہے, یہ بندہ یہ دیکھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بندے کی نظر کسی چیز پہ پڑے تو اللہ کی ملک دے گا, اللہ کی پراپرٹی دے گا, اللہ کی امانت دے گا, اللہ کی نعمت دے گا. بندے کے کسی چیز پہ نظر پڑے تو یہ احساس اس کے اندر فوراً آ جائے کہ مولا کی امانت ہے, یہ مولا کی ہے, مولا اس کو دیا. کسی کے پاس زیادہ دیکھے تو یہ ڈرے کہ مولا اس کو زیادہ دے دیے, زیادہ پوچھے اس کو, یہ احساس کرے. اپنے پاس جو چیزیں دیکھے یہ احساس کرے مولا میں کو اتنے چیزیں دیا, اتنے چیزوں کا پوچھے گا. تو یہ احساس کب ہوگا؟ ہمارے کو دین سے ہوگا, دین کی اہمیت سمجھے تو ہوگا, دینداروں کی صحبت سے ہوگا. اور وہ دیندار کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم دین ہے, تو وہ وراثت کو ہمیں لینا ہے. تو وراثت کو لینے کے لیے اولیاء اللہ چاہیے, اولیاء اللہ کی غلامی چاہیے. جب تک ہم اولیاء اللہ کی غلامی میں نہیں آئیں گے تو ہم کو حقیقی دین نہیں ملے گا, اور حقیقی دین جب تک نہیں ملے گا ہم خبر کے سوالات کی تیاری نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خبر کے سوالات کی تیاری, ہمارے حضرت قبلہ کا فیضان ہے, حضرت قبلہ کے جو ہے نا خلفاء کا بھی فیضان ہے کہ ہما کو جو ہے نا حضرت قبلہ کے تعلیمات بھی جو ہے نا ہم کو پہنچا رہے ہیں اور ہماری جو ہے نا مدد کرے. تو ہما کو چاہے حضرت قبلہ جو بھی تعلیمات دی ہے اس پہ جو ہے نا اس کو سیکھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں یہ احساس لانا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. ہمیں دین جب دین آ جائے گا تو ہمارے اندر تبدیلی کیا آ گئی, ہمارے اندر احساس ہو جائے گا کہ امانت ہے. ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے گا جو بھی چیزیں ہیں جو مولا کی دی ہوئی, ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ جو بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے اندر یہ احساس ہو گیا ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے, ہر چیز کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کی پرورش کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ ہم جو ہے نا کھڑے بیٹھے لیٹے ہمارے حضرت قبلہ کی تعلیمات سے, حضرت قبلہ کے بتائے ہوئے کلمے پر عمل کے جو بدولت ہمارے زندگی میں چینجز آ گئے. ہمارے جو معاملہ دین آ جائیں گے تو ماں باپ کے جو ہے نا نافرمانی نکل جائے گی. دین آ جائے گا, دین آ جائے گا تو ہم پڑوسی سے جو معاملات ہے ہمارے وہ درست ہو جائیں گے, ہمارے جو بچوں سے معاملات ہے, بیوی بچوں سے معاملات ہے وہ درست ہو جائیں گے. ورنہ اگر دین نہ ہو تو بچے نافرمان, ہم شکایت کرتے کہ بچے نافرمان ہیں, ہم شکایت کرتے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے. ہماری شکایت کا ریزن کیا ہے کہ ہم خود دین نہیں سیکھے, ہمارے اولاد کو دین نہیں سیکھا. اب دیکھو اب یہ دین جو ہے نا, اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں فرض بتایا, اولیاء اللہ فرماتے ہیں 6واں فرض ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اب یہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے بول کے لوگ بار بار بولتے ہیں, دوسری جماعتیں ہی بولتی بھائی علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم فرض ہے؟ کون سا علم فرض ہے؟ 2 قسم کے علم ہے. اللہ فرماتے 2 قسم کے علم ہے, ایک ظاہری علم ہے, ایک باطنی علم ہے. ایک ظاہری علم ہے, باطنی میں پورا کا پورا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. مطلب جتنی ہماری حاجت ہے جس سے ہماری آخرت سنور جائے, جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے, جس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے, جس سے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے, جس سے ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف ہو جائے, جس سے ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, جس سے ہمارے خبر کی منزل کامیاب ہو جائے, جس سے ہمیں خبر کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات مل جائے, جس سے ہماری جو ہے نا پلسیرات آسان ہو جائے, حشر کا دین آسان ہو جائے, میزان آسان ہو جائے. یہ علم دین حاصل کرنا ہے. ورنہ علم تو اتنا وسیع ہے, اتنا ظاہری علم بھی ہے, باطنی بھی ہے. ظاہری علم کیا ہے؟ نماز کے مسائل کا علم ہے, بہت وسیع ہے, ہر ایک کو حاصل کرنا نہیں ہے. وہ چند لوگ حاصل کر لیں تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہوں, مگر پورا کا پورا نماز کا علم حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے. روزے کا علم ہے, پورا کا پورا روزوں کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا علم ہے, حج کا علم, پورے کے پورے زکوٰۃ اور مطلب زکوٰۃ اور حج تو جس پر صاحب استطاعت ہو, صاحب نصاب ہو, ان کے لیے ہی فرض ہے. اور ان کے لیے بھی کتنا فرض ہے؟ جتنی ان کی ضرورت ہے جا کے آنا ہے اتنا ہی, جو جا کے آگے ارکان ادا کرنا ہے. حج کو جا رہے ہیں تو جا کے آگے ارکان ادا کرنا ہے, وہ حاصل کرنا فرض ہے. مگر جس سے ہماری نماز درست ہوتی ہے, جس سے ہم نماز کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں, وہ علم تو حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ باطن کا علم ہے.
وہ علم باطن کا علم ہے، یعنی قلب کی صفائی والا علم ہے. کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، مگر مسلمان کی نماز میں مومن کی نماز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ اس کا یا تو عادت ہوتی ہے یا لوگوں کو دیکھ کے پڑھتا ہے یا تو ریاکاری. تو مومن جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی امانت میں پیش کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن مجید میں بھی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، بندے کو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز خواہشات سے روکتی ہے، منکرات بھی روکتی ہے. تو بندے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خواہشات بھی ہو رہے ہیں، گندے گندے گناہ بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے رسول کا فرمان تو سچ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی قرآن کا سچ ہے، مگر بندہ نماز بھی پڑھ رہا، نماز پڑھنے کے باوجود گناہ بھی ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جو نا خواہشات بھی ہو رہے ہیں. اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نماز جیسا بتائی گئی ویسے نہ پڑھا. وہ علم حاصل نہیں کرا جس سے اس کی نماز درست ہو. تو یہ علم حاصل کرنا ہے جس سے ہماری نماز درست ہو. تو نماز کے جو حقائق ہے وہ حقائق کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. نماز کے پورے کے پورے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. جتنے نماز کے مطلب کتنے رکعتیں ہیں اور کیسا رکوع کو ادا کرنا ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، اس میں جو ہے نا ظاہری فرائض، نماز کے اندرونی فرائض، نماز کے بیرونی فرائض، اس کا علم حاصل کرنا ہے. پورا کا پورا نماز کا علم سب پر فرض نہیں ہے. اتنا علم تو ضرور حاصل کرنا ہے جس سے ہمارا باطن درست ہو جائے، اور جس سے باطن جب درست ہو جائے تو ہماری نماز بھی درست ہے. وہ علم حاصل کرنا ہے، اور وہ نماز سے جو نماز جب فائدہ دے گی، جب باطن کا علم حاصل کرے، جب ہم وہ علم حاصل کریں گے، حقائق نماز کے جو حقائق نماز کے حقائق جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، وہ حقائق کا علم حاصل کریں گے. وہ حقائق کے علم سے ہماری نماز کو درست کریں گے. ہمارے پاس احساس ہو جائے گا کہ امانت ہے، اللہ کا حکم ہے. جب ہم مولا کی بارگاہ میں امانت سمجھ کے پیش کریں گے تو وہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور جس سے ہمارے خبر کے سوالات کی تیاری ہو جائے، وہ علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ خبر میں مفتی بھی جائے گا، مولانا بھی جائے گا، حافظ بھی جائے گا، عام آدمی بھی جائے گا، ٹیچر بھی جائے گا، سائنٹسٹ بھی جائے گا، ہر ایک جائے گا. مگر سوالات سب کو ایک ہی ہے. مطلب ایک عالم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو سوال لیں گا، عالم ہے تو اس کو بھی پوچھا جائے گا بتاتے ہیں رب کون. تو یہ اللہ رب ہے، یہ علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے، سب کو حاصل کرنا ہے. ماں نبیوں کا ماں دینوں کا، دین کا علم حاصل کرنا، دین کی فہم کا حاصل کرنا، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، مکمل دین کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے. جو علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، وہ یہی علم ہے جس سے ہماری خبر کی منزل کامیاب ہو. جو خبر کی منزل میں 3 سوالات اس کے جوابات دینے والے بن جائے، یہ علم کم از کم حاصل کرنا ہے. مطلب دین تو اتنا وسیع ہے کہ مگر ایمان کا علم حاصل کرنا ہے، ایمان کا علم حاصل کرنا ہے، من ربو کا علم حاصل کرنا ہے، ماں دینوں کا علم حاصل کرنا ہے، من نبیوں کا علم حاصل کرنا ہے. مطلب جو ہماری حاجت ہے خبر کی، جو 3 سوالات ہے، وہ اس کا علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا، یہ فرض عین ہے. اور اب یہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی علم کی مجالس ہے، علم کی مجالس کے مطلب دوسرے جماعت والے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ علم کی مجالس کی بڑی فضیلت ہے، علم کی مجالس کی بڑی فضیلت ہے. مطلب علم کی فضیلتوں میں کیا بولتے ہیں کہ علم کی فضیلت ہے، علم کی مجلس ایسی ہے. بھائی مطلب لوگوں کو دعوت کس طرح دیتے کہ علم کی مجلس ایسی ہے کہ علم کی مجلس 1000 رکعت عبادت کرنے سے بہتر ہے. اب یہ بولتے ہیں بھائی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 جو ہے نا جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے، 1000 جو ہے نا بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حدیث بے شک حق ہے. اور اس میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی فرمایا کیا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے، 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، 1000 جو ہے نا جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے. ایک تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کی تلاوت سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بغیر علم کے کب فائدہ دیتا ہے. سرکار بے شک حدیث تو ہے، مگر یہاں پر علم کی جو اہمیت بتائی گئی ہے نماز سے بھی بڑھ کر بتائی گئی، بیمار کی عیادت سے بھی بتائی گئی، اور جنازوں میں جانے سے بھی بہتر گئی. علم کی مجلس کی اہمیت سرکار بے شک حق ہے بتائی، مگر وہ کون سا علم ہے، کیوں بتایا گیا، یہ کیوں بتایا گیا کہ اولیاء اللہ سے ہمیں معقول ہے، کیوں بتایا گیا یہاں پر؟ اس لیے بتایا گیا کہ بندہ اگر علم حاصل نہیں کرا، ہزاروں رکعتیں بھی پڑھ لے، تو علم حاصل نہیں کرنے سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہونے سے تکبر آتا ہے. تو تکبر میں ہزاروں رکعتوں پڑھتا ہونے 1000 رکعت پڑھ کے جو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی کیا نماز قبول لگی؟ منہ پہ مار دیتے اس کی نماز. علم کی مجلس میں آئے گا، اولیاء اللہ کی مجلس میں آئے گا تو اس کے اندر سے دین کی فہم دیکھیے، اولیاء اللہ اس کے اندر کی غلاظت محبت کے ساتھ اس کے اندر کی غلاظت کو نکال دیتے، عقیدے کو درست کرتے. تو علم کی مجلس کی یہ اہمیت ہے کہ اندر سے تکبر نکلتا اس کی. علم کی مجلس کی اہمیت یہ کہ اندر سے انا نکلتی. ان کی مجلس کی اہمیت یہ ہے 1000 رکعت نماز سے بہتر اس لیے بتائے گی. علم کی مجلس کا یہ فیضان ہے اولیاء اللہ کی مجلسوں کا، کہ یہ فیضان ہے، یہ کہ حقائق کا علم اس میں دیتے، حقائق کا علم دیتے. جب انہیں 5 وقت نماز پڑھتا تو حقائق کے ساتھ پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے پڑھتا.
اپنے آپ کو بھی دیکھتا مولا کو بھی دیکھتا, پہلے اپنے آپ کو دیکھتا کہ میں محتاج ہوں, محتاجی سے کہا. تو اس لیے بتایا گیا کہ علم کی مجلس 1000 رکعت نماز سے بیٹر. تو علم کی مجلس امپورٹنٹ ہے. کون سا علم؟ علم کی مجلس اس میں جس میں ہمارا باطن ناپاکی دور ہو جائے, باطن کی ناپاکی دور ہے, وہ علم کی مجلس بتائی گئی. وہ جہاں پر تکبر آ رہا, جہاں پر انا آ رہی, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو گھٹایا جا رہا ہے, جہاں پر صحیح اللہ کی پہچان نہیں دی جا رہی, جہاں صحیح دین کی فہم نہیں دی جا رہی, وہ علم کی مجلس نہیں. مگر وہ علم کی مجلس جہاں پر ہمارا باطن جو باطن کی ناپاکی دور. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس میں یہ حدیث میں یہ بتایا کہ 1000 جو ہے نا بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر, 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر. کیوں؟ علم کی مجلس بھائی. علم سے آئے گا تو بندے کو احساس ہوگا میں محتاج ہوں. علم سیکھے گا اولیاء اللہ کے پاس تو اس کو احساس ہوگا کہ صحت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, بیماری کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. یہ احساس اس کے پاس ہو جائے. یہ احساس جب اس کے اندر ہو جائے گا, جب بیمار کے پاس جائے گا تو انہیں دیکھے گا کہ اس کو بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, شفا اس کے پاس تھی, تو اپنی عبرت حاصل کرے گا. علم آیا تو عبرت حاصل کرنے والا بن جاتا. علم کی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلسوں کی اس لیے اہمیت بتائے کہ علم آنے سے ہمارے انانیت نکل جاتی, علم آنے سے عبرت والا بن جاتا, علم آنے سے اس کا دیکھنے کا نظریہ بن جاتا. اور علم آنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم کی مجلس 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر. کیوں بتائے گی؟ 1000 جناز علم نہیں رہا تو بندہ قبرستان میں بھی جا کے عبرت حاصل نہیں کرے. وہ مردے کے سامنے کیا حاصل کرے گا انہیں؟ علم آیا تو اولیاء اللہ موت کی یاد اس کو دلاتے, دنیا کی لذت اس کے اندر سے نکالتے. وقت ہو گیا. اللہ صلی اللہ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری سادگی کو قبول فرما. ہمارے پیر ہمیں جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے مولا, ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے. ہماری اس مجلس میں جتنی بھی غلطیاں ہیں معاف فرما دے مولا, عفو درگزر فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عنایت فرما, امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ عنایت فرما مولا. ہماری اس مجلس کو قبول فرما مولا, آئندہ تیرے منشا کے تحت بولنے سننے سمجھنے والا بنا. اس میں جو لغزشیں کوتاہیاں ہوں گے معاف کر دے مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم, جزاک اللہ مولا. السلام علیکم. ماشاء اللہ ملا ایمان افروز بیان تھا.